إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، پیارے دینی بھائیوں، پیاری دینی ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں میرا موضوع ہے تزکیہ نفس۔ موضوع پر آنے سے پہلے میں یہ تاکید کر دینا چاہتا ہوں کہ جو بھی ساتھی پیچھے ہیں سامنے آ جائیں، صف کا اہتمام کریں۔ جتنا سامنے آئیں گے اتنا ثواب ملے گا۔ رمضان کا مہینہ ہے، ثواب لوٹنے کا مہینہ ہے۔ سامنے آ جائیں، اور جن کو عذر ہے وہ ٹیک لگا سکتے ہیں، باقی لوگ ٹیک لگانے کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ مسجد میں ٹیک لگانا منع ہے۔ جس کو کوئی پرابلم ہے، ہیلتھ ایشوز ہیں، ایسے لوگ جو ہے کمزوری کی وجہ سے ٹیک لگا سکتے ہیں، ورنہ بقیہ لوگ ٹیک کا سہارا، دیوار کا سہارا یا کرسی کا سہارا نہیں لیں گے۔ محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تعالی سورہ حشر آیت نمبر 18 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، اے مومنوں، تم اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا یہی تقوی کہلاتا ہے۔ آپ کے دل کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، تقوی جتنا زیادہ ہوگا آپ گناہوں سے اتنا دور رہیں گے۔ اگرچہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف اور تقوی نہ ہو تو انسان گناہوں سے اتنا قریب ہوتا ہے۔ اور تقوی کا اصل مقصد ہے انسان جو ہے گناہوں سے دور رہے اور ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے۔ تو تقوی کی دو تعریف ہے، ایک تو یہ کہ انسان اپنے نفس کو گناہوں سے دور رکھے اور ہمیشہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارے۔ ہمیشہ ہر حالت میں پوری زندگی قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنا، شرعی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنا، یہی تقوی کہلاتا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ آیت کے شروع میں فرماتا ہے اے مومنو تقوی کی زندگی گزارو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. تم میں سے ہر ایک شخص کو، ہر ایک نفس کو چاہیے کہ وہ کل کی فکر کرے، یعنی کل قیامت میں، آخرت کے دن میرا کیا حساب و کتاب ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری زندگی کے ہر پل کا، ہر سیکنڈ کا، پوری لائف سٹائل کا اللہ جب سوال کرے گا تو اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا. یعنی آخرت کے لیے میں نے کیا توشہ تیار کر رکھا ہے، آخرت کے لیے میں نے کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، آخرت کے لیے میری تیاری کتنی ہے، اس کی فکر مندی کے ساتھ انسان کو زندگی گزارنا چاہیے. وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی کی زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے ہوئے، گناہوں سے دور رہ کر، قرآن و حدیث کی روشنی میں، قرآن و حدیث کی جو تعلیمات ہے اس کی روشنی میں زندگی گزارو، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو. ان اللہ خبیر بما تعملون. یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دھمکی دے رہا ہے، یعنی ہمیں الرٹ کر رہا ہے کہ سدھر جاؤ. تمہاری ہر پل، ہر سیکنڈ جو بھی عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی نگہبانی میں ہو. کوئی دیکھے نہ دیکھے، تمہارے ہر عمل پر، ہر پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نگاہ ضرور ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. اللہ کی نظریں تمہارے اعمال پر ہمیشہ جمی ہوئی ہیں. دیکھیے دنیا میں ہم جب بھی کوئی برائی کا کام کرنے جاتے ہیں پہلے دیکھ لیتے ہیں چاروں طرف، لیفٹ رائٹ دیکھ لیں گے، آگے پیچھے دیکھ لیں گے، کوئی ہے نہیں، کوئی ہے تو نہیں کہ میں جو برائی کرنے جا رہا ہوں اس کو دیکھ لے. چور چوری کرنے جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ آگے پیچھے کوئی ہے یا نہیں، یا CCTV کیمرہ لگا ہوا ہے یا نہیں. اسی طریقے سے غلط کام، بدکاری کوئی کرنے جاتا ہے، پہلے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ کہیں کوئی دیکھ نہ لے کہ میں یہ بدکاری کا کام کر رہا ہوں، یعنی میری عزت چلی جائے گی. میرے بھائیوں، دنیا میں اپنی عزت، اپنے اسٹیٹس کھونے کی اتنی فکر ہوتی ہے انسان کو کہ 4 لوگوں کی نگاہ سے بچنے کے لیے انسان فکر مند ہوتا ہے. لیکن کل قیامت میں انسان کا خالق، انسان کا مالک، انسان کا مدبر، اس قیامت کے دن کا بادشاہ جب اس کے سامنے ہوں گے، جن کی نگاہوں سے ہمارا ہر سیکنڈ پوری زندگی گزر رہی ہے، اس کے سامنے جب ہمارا پردہ فاش ہوگا، ساری راز سامنے کھل کر آ جائیں گی. چاہے وہ ہم پرائیویسی میں وہ کام کیے ہوں یا پبلکلی وہ کام کیے ہوں، پبلکلی جو بھی ورک کیے ہوں گے یا پرائیویسی میں جو کام کیے ہوں گے، ساری کی ساری کنڈلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے آنکھوں کے سامنے نہیں، بلکہ کل قیامت کی صبح تک جتنے آدم علیہ السلام کی نسل آنے والی ہے، کل قیامت کے صبح تک آنے والی آدم کی نسل کے سامنے ہمارے نام اعمال پیش کیا جائے گا. وہاں 1 2 3 لوگ نہیں، کتنے بے حساب ان گنت لوگ ہوں گے، بے شمار لوگ ہوں گے. ان کے سامنے جب ہمارا نام اعمال پیش کیا جائے گا اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. وہاں ہماری عزت کھولی جائے گی، ہماری عزت سارے لوگوں کے سامنے دکھایا جائے گا. وہاں کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. یہاں 3 لوگوں کے سامنے، 4 لوگوں کے سامنے، معاشرے سے چھوٹنے کے لیے، کمیونٹی سے بچنے کے لیے، کمیونٹی میں میرے راز کا فاش نہ ہو جائے، میری برائی لوگوں کو معلوم نہ ہو جائے، اس کی فکر بہت کرتے ہیں. لیکن کل قیامت میں اللہ کے سامنے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سارے بنی نوع انسانیت کے سامنے ہماری زندگی کی پوری ہسٹری کھول کر رکھ دے گا، نام اعمال سارے لوگوں کے سامنے ہوگا، وہاں اپنی عزت گوائیں گے یا عزت پائیں گے، سربلندی ملے گی یا مایوسی ہم پر چھائے گی، اس کی فکر کرنے کی ضرورت. محترم حاضرین، تزکیہ کہتے کس کو ہے؟ انسان اپنے نفس کو مذموم صفات، بری صفات، برائی کے کام سے دور رکھنا، اور جو اچھائی کے کام ہیں، نیکی کے کام ہیں، اس پر اپنے نفس کو ابھارنا، یعنی نیکی کی طرف مائل ہونا اور برائی سے دور ہونا. اپنے نفس کو جب ایک ٹریننگ ہم دیتے ہیں، اسی کو تزکیہ کہتا ہے، اسی کو تزکیہ کہا جاتا ہے. اب دیکھیے یہ دور مادہ پرستی کا دور ہے، ہر کوئی مطلب پرستی کی زندگی گزار رہا ہے، بغیر فائدے کی کوئی زندگی نہیں گزار رہا ہے. آج اچھے ہیں، کل بھی اچھے رہیں گے، اس کی فکر میں زندگی گزارتا ہے انسان.
آج 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے، کل بھی مجھے 2 وقت کی روٹی مل جائے، اس کی فکر میں انسان زندگی گزار رہا ہے۔ میں اچھا ہوں، مستقبل میں، فیوچر میں میری نسل بھی اچھی رہے، اس کی ٹینشن میں انسان زندگی گزارتا ہے، اس کی فکر مندی میں انسان زندگی گزارتا ہے کہ جس طریقے سے میں پرسکون زندگی گزار رہا ہوں، خوشگوار زندگی گزار رہا ہوں، مستقبل میں میری نسل بھی لگزریس لائف گزارے، اس کی محنت کرتے ہوئے، اس کے سلسلے میں تگ و دو کرتے ہوئے انسان زندگی گزار رہا ہے، کل کی سوچ رہا ہے۔ لیکن ہمیں کل کی سوچنے کی فکر مندی ہونی چاہیے۔ کل جو آخرت ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، یہ لائف تو ٹیمپرری ہے، پرماننٹ لائف جو ہے اخروی زندگی، اس کل کے بارے میں زیادہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، عقل مند انسان وہ ہے جو کل آخرت کے سلسلے میں فکر مند ہوتا ہے۔ آخرت کے بارے میں میرا کیا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو حساب و کتاب لے گا، وہاں میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اس فکر مندی کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے وہی عقل مند انسان ہے۔ اب نفس کے 3 حالتیں ہیں۔ پہلی حالت نفس کی ہے، نفس امارہ، یعنی وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے، وہ نفس جو انسان کو برائی کی طرف مائل کرتی ہے، یعنی ہمارے نفس کے اندر ایسی صفت پائی جاتی ہے، ایسی خصلت پائی جاتی ہے کہ ہم گناہوں کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں، فوراً گناہ کے کام کرنے میں ہمیں انٹرسٹ ملتا ہے، یہ نفس امارہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا نفس ہے، نفس کی دوسری قسم یہ ہے نفس لوامہ، یعنی جب ہم گناہ کا کام کرنے جاتے ہیں تو گناہ کے کام کرنے سے پہلے ہمارے نفس میں، ہمارے دل میں ایک بات کھٹکتی ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہوں کہیں نہ کہیں شریعت کے خلاف ہے، یہ برائی کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما حاک فی صدرک، یعنی برائی کا کام وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹک محسوس کرے، کھٹک پیدا کرے، یعنی انسان اضطراب ہو جاتا ہے، بے چینی کا شکار ہو جاتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے کہ یہ برائی جو میں کرنے جا رہا ہوں کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ انسان بے چینی کے ماحول میں، اضطراب میں، پریشانی میں رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے کہ میری برائی کسی کو معلوم نہ ہو، میری برائی لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ اس بے چینی کے ساتھ جو بھی ہم کام کرتے ہیں، سمجھ لو یہ کام برائی کا کام ہے۔ برائی کے کام کو معلوم کرنا ہے کہ میں گناہ کا کام کرتا ہوں، جب نفس لوامہ ہمیں ملامت کرتی ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو وہ غلط ہے، سمجھ جاؤ وہاں الارم کی گھنٹی بج رہی ہے، ہمیں نفس لوامہ ملامت کر رہی ہے کہ دیکھو یہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو یا کر رہے ہو یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے، اس سے رک جاؤ۔ اور جو یہاں سدھر جاتا ہے، یہاں اپنے نفس پر کنٹرول کر لیتا ہے، اس کے بعد نفس کی اور ایک قسم یہ ہے نفس مطمئنہ۔ جب انسان گناہ کی طرف اٹریکٹ ہوتا ہے تو یہ نفس امارہ ہے، لیکن گناہ کے قریب جاتے ہی نفس لوامہ جب اس کو ملامت کرتی ہے اور وہ رک جاتا ہے، اس کے بعد انسان برائی کے کام کو چھوڑ کر نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جب نیکی کا کام کرتا ہے تو اس کا نفس اطمینان حاصل ہوتا ہے، اس کے نفس کو اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور نیکی کے کام میں اس کو دلچسپی میں اضافہ ہوتا ہے، انٹرسٹنگ کے ساتھ اس نیکی کا کام کرتا ہے، اور جب نیکی کا کام کر لیتا ہے اس کا قلب پرسکون ہو جاتا ہے، دل کو اطمینان حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون حاصل ہوتی ہے، یہی نفس مطمئنہ ہے۔ اور ایسے ہی اطمینان بخش زندگی گزارنے والوں کے لیے جو نیکوکار ہیں، ہمیشہ ہر عمل میں ان کا دل پرسکون ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے کل قیامت میں کہا جائے گا کہ نفس مطمئنہ کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے لیے کہا جائے گا کہ اے نفس مطمئنہ، جو بھی نفس مطمئنہ کے ساتھ زندگی گزارے ہیں تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تم سے راضی ہو گیا، تم جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ نفس کے 3 اقسام ہیں، پہلے نفس امارہ، اس کے بعد نفس لوامہ، اس کے بعد نفس مطمئنہ۔ اور انسان کے نفس کی زندگی کا سفر نفس امارہ سے شروع ہوتا ہے اور نفس مطمئنہ پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حقیقی کامیابی، وہ کامرانی اور سکسیس انسان وہ ہے، سکسیسفل پرسن وہ ہے جو اس دنیا میں اپنے نفس کا محاسبہ کر لے۔ قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ شمس میں فرماتا ہے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص
جو اپنے نفس کا محاسبہ کر لیا، اپنے نفس کا جائزہ لے لیا، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا۔ اور خسارہ اٹھانے والے ہیں وہ شخص جو اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے ہیں، غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، برائی کے کام میں زندگی گزارتے ہیں، گناہوں میں ملوث ہو کر گنہگار کی زندگی، کفرانہ زندگی، مشرکانہ زندگی گزارتے ہیں اور اپنے نفس کا محاسبہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگ خسارے اٹھانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں، کل قیامت میں نقصان میں رہیں گے، کل قیامت میں ان کے نصیب میں جہنم ہوگی۔ تو پتہ چلا کہ حقیقی کامیابی اسی شخص کو ملنے والی ہے جو اپنی زندگی کا ہر پل، ہر سیکنڈ یہ سوچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں یہ حقیقی طور پر قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، ہمیشہ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نفس امارہ انسان کو جب برائی کی طرف ابھارتا ہے تو اس وقت نفس لوامہ انسان کو ملامت کرتی ہے اور انسان فوراً تبھی جا کے رک جاتا ہے تو نفس مطمئنہ انسان کو حاصل ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ تک اس درجے تک جو پہنچ جاتا ہے وہی کامیاب انسان ہے۔ اسی طریقے سے انسان کو ہمیشہ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ آج کے دن میرا نفس مجھ پر غالب آ گیا ہے یا میں اپنے نفس پر غالب آ گیا، یعنی میں نے اپنے نفس کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے نفس لوامہ جب مجھے الرٹ کرتی ہے، نفس لوامہ جب مجھے برائی کے کام پر ملامت کرتی ہے تو میں کنٹرول کرتے ہوئے اپنے نفس کو قرآن و حدیث کے مطابق، شرعی تعلیمات کے مطابق نیکی کرتے ہوئے زندگی گزار رہا ہوں، یا آج کا دن قرآن و حدیث کے خلاف نفس نے جس طریقے سے کہا ہے، نفسانی خواہشات کے مطابق، شیطانی خواہشات کے مطابق من چاہی زندگی گزاری ہے، اس کو ٹٹولتے ہوئے، جائزہ لیتے ہوئے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ سنن ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد موت، کہ دانا شخص، حکمت والا شخص، عقل مند شخص، دانشور شخص، انٹیلیجنٹ پرسن وہی ہے جو کل کی فکر، آخرت کی فکر، اپنے نفس کا تذکرہ، اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی جو آنے والی ہے، یعنی آخرت کی زندگی، اخروی زندگی، جو اصل زندگی ہے، جو ہمیشگی کی زندگی ہے، اس کی تیاری کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، یہ عقل مند انسان ہے۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ایک تاجر کی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ جس طریقے سے ایک بزنس مین ہے اور بزنس میں پارٹنرشپ کرتا ہے، دوسرا آدمی بھی اس کے بزنس میں پارٹنر ہے، تو کیا کرتے ہیں بزنس مین اپنے پارٹنرشپ پر ہمیشہ نگاہ رکھتا ہے کہ کہیں مجھے یہ کہیں یہ چیٹنگ تو نہ کر دے، فراڈ تو نہ کر دے، کہیں یہ زیادہ پیسے اپنے یعنی پروفٹ تو حاصل نہ کر لے، ہمیشہ الرٹ رہتے ہیں کہ میرا پارٹنر کہیں مجھے دھوکہ تو نہیں دے رہا ہے۔ جس طریقے سے انسان بزنس کے سلسلے میں جب تجارت کرتا ہے تو ایک تاجر اپنے پارٹنر تاجر کے سلسلے میں الرٹ ہوتا ہے کہ کہیں یہ مجھے دھوکہ نہ دے دے، اسی طریقے سے انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کے بارے میں سوچے کہ کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے دے، کہیں میں اپنی زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی نہ گزارنے لگوں۔ ہمیشہ الرٹ رہنا چاہیے انسان کو کہ میری زندگی قرآن و حدیث کی شرعی تعلیمات کے مطابق گزر رہی ہے یا میری زندگی نفسانی خواہشات کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، اس کے بارے میں سوچتے ہوئے انسان کو زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، امام ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تاجر انسان اور نفس کا معاملہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے ایک بزنس مین ہے، روزانہ ڈیلی کتنا اس کو انکم کرتا ہے، کتنا ایکسپنسز ہوتے ہیں یا کتنا اس کا پروفٹ ہوتا ہے، کتنا لاس ہوتا ہے، پوری دن کی جو کمائی ہوتی ہے رات میں سونے سے پہلے وہ کیا کرتا ہے، حساب و کتاب کرتا ہے۔ بزنس مین جو بزنس کرتا ہے رات میں جا کے سونے سے پہلے کیا کرتا ہے، اس کے بارے میں محاسبہ کرتا ہے کہ آج میں نے میرے بزنس میں پروفٹ مجھے ملی ہے یا مجھے لاس ہوا ہے، آج میرے بزنس میں مجھے فائدہ حاصل ہوا ہے یا آج میرے بزنس میں مجھے نقصان حاصل ہوا ہے۔ اگرچہ فائدہ حاصل ہوا ہے
تو نیکسٹ ڈے میرے بزنس میں امپرومنٹ کیسے ہوگی، میں اپنے بزنس کو اور ترقی کی طرف کیسے لے جا سکتا ہوں، اس کے بارے میں اسٹریٹجی بناتا ہے، اس کے بارے میں پلاننگ کرتا ہے۔ اور اگرچہ وہاں دیکھتا ہے کہ آج کے دن میں میرے بزنس میں نقصان ہوا ہے، گھاٹا ہوا ہے، خسارہ ہوا ہے، لاس ہوا ہے، تو پھر اسٹریٹجی بناتا ہے، پلاننگ بناتا ہے، یہ دھوکہ کیوں ہوا، اس کے ریزنز کیا ہیں، میرے ساتھ فراڈ کیوں ہوا، چیٹنگ کیوں ہوا، میں بزنس میں آج لاس کیوں ہوا ہے مجھے، ہاں بزنس میں آج میری کمائی کم کیوں ہوئی ہے، اس کے تعلق سے اسٹریٹجی بناتا ہے کہ کل میں کس طریقے سے اس کی بھرپائی کروں گا، کس طریقے سے میرے بزنس کو آؤٹ ڈیولپ کروں گا۔ جس طریقے سے دنیا کمانے کے لیے ایک تاجر اتنی فکر مند ہوتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرے کہ آج میں نے قرآن و حدیث کے مطابق کتنی زندگی گزاری ہے، اور آج کے 24 گھنٹے میں قرآن و حدیث کے خلاف کتنی زندگی گزاری۔ اگرچہ قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاری ہے تو الحمدللہ، اور کس طریقے سے نیکی کمایا جائے، اور بھلائی کے راستے اور معروف راستے کیا ہیں جس کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہوں، اس کی طرف آگے بڑھتا ہوا زندگی گزارتا چلا جاتا ہے۔ اور اگرچہ اس کی زندگی میں برائی نظر آتی ہے، اس کو نوٹ کرتا ہے، پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، اور اس کو نوٹ آؤٹ کر کے پوائنٹ آؤٹ کر کے سوچتا ہے کہ کل جو ہے میری زندگی میں پھر کبھی یہ گناہ میں نہیں کروں گا، یہ آج کے دن یہ میری زندگی کا آخری گناہ تھا، کل سے یہ گناہ میری زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے اسٹریٹجی بناتا ہے، اس طریقے سے پلاننگ کرتا ہے، ماوردی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے محاسبہ نفس، یہ جو عمل ہے یہ عمل کرنے سے پہلے بھی ہوتا ہے، عمل کے بعد میں بھی محاسبہ ہوتا ہے، یعنی اپنے نفس کا تزکیہ عمل کرنے سے پہلے بھی انسان کو کرنا چاہیے، اور اپنے نفس کا تزکیہ عمل کرنے کے بعد بھی کرنا چاہیے۔ عمل کرنے سے پہلے کیا کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ کام قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ عمل کرنے سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ اس طریقے سے کرنا ہے کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے یا قرآن و حدیث کے خلاف ہے، یہ تزکیہ عمل کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ اپنے نفس کا محاسبہ عمل کرنے سے پہلا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو بھی عمل کریں گے جن اعضاء کے ذریعے کریں گے، کل قیامت میں زبان تو بند ہو جائے گی لیکن ہمارے اعضاء، ہمارے باڈی پارٹس گواہی دیں گے۔ جو جس ہاتھ سے ہم عمل کیے ہوں گے وہ ہاتھ چاہے اچھائی کیے ہوں گے تو اچھائی کی گواہی دے گی، ہاتھ سے غلط کام کیے ہوں گے تو غلط جو کام کیے ہوں گے اس کی گواہی دے گی، آنکھ سے اچھائی دیکھے ہوں گے تو اس کی بھی گواہی دے گی آنکھ، اگرچہ برائی دیکھے ہوں گے تو اس کی بھی گواہی دے گی۔ کل قیامت میں کان سے اچھی چیز سنے ہوں گے تو اس کی بھی گواہی دے گی، بری چیز سنے ہوں گے تو اس کی بھی گواہی دے گی۔ یعنی ہمارے جسم، باڈی پارٹس جتنے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کل قیامت میں ہر اعضاء سے سوال کرے گا اور ہر اعضاء جواب دے گی۔ جس اعضاء سے جو گناہ کے کام کیے ہوں گے یا اچھائی کا کام کیے ہوں گے، ہر اعضاء اس کے بارے میں بتائے گی کہ فلاں بندہ فلاں وقت میں فلاں پلیس میں فلاں جگہ میں یہ کام کیا تھا، اچھائی کیا تھا یا برائی کیا تھا۔ تو پتہ چلا کہ انسان کو عمل کرنے سے پہلے بھی اپنا تزکیہ کر لینا چاہیے، اس لیے کہ کل قیامت میں جن اعضاء کے ذریعے، جن باڈی پارٹس کے ذریعے ہم وہ کام کرنے جا رہے ہیں، وہ ورک کرنے جا رہے ہیں، وہی باڈی پارٹس جا کے ہمارے خلاف یا ہمارے موافق میں گواہی دینے والی۔ اسی طریقے سے عمل کرنے کے بعد محاسبہ کیسے ہوگا؟ یہ تو عمل سے پہلے تھا، عمل کرنے کے بعد اپنے نفس کا تزکیہ کیسے کریں گے؟ تو عمل کرنے کے بعد اپنے نفس کا تزکیہ، اس کے 3 سٹیپس ہیں، 3 سٹیپ ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ کام اگرچہ نیکی کا کام تھا، عمل تو ہم نے کر لیا، اب اپنے نفس کا محاسبہ کر رہے ہیں، تجزیہ کر رہے ہیں، کیلکولیشن کر رہے ہیں کہ میری زندگی کیسے گزری۔ تو یہ عمل جو میں نے کر لیا ہے، پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ اگرچہ دیکھیں کہ یہ عمل جو میں نے کیا ہے یہ قرآن و حدیث کے موافق تھا، قرآن و حدیث کے مطابق تھا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید عمل کرنے کی توفیق مانگنا چاہیے۔ یہ عمل کرنے کے بعد کا تزکیہ۔ اس کے بعد عمل کرنے کے بعد اپنے نفس کا محاسبہ، سیکنڈ اسٹیپ یہ ہے کہ اگرچہ وہ برائی کا کام ہم نے کر لیا ہے اور ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو عمل میں نے کر لی ہے یہ برائی کا کام ہے، آج سے میری زندگی میں یہ برائی کا کام پھر کبھی نہیں ہوگا، یعنی توبہ استغفار کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا، یہ عمل کرنے کے بعد تزکیہ نفس کا دوسرا مرحلہ ہے۔ عمل کرنے کے بعد عمل ہو گیا، کام ہم نے کر لیا، اس کے بعد اپنے نفس کا تجزیہ، اپنے نفس کا تزکیہ اس طریقے سے کریں گے کہ وہ کام اچھا ہے یا برا ہے معلوم نہیں،
ہم فرق نہیں جان رہے ہیں کہ جو میں نے کام کر لیا ہے یہ اچھائی کا کام ہے یا برائی کا کام ہے، تو سوچیں کہ اس سے بہتر کیا کر سکتا ہوں، اس سے بہتر یہ جو کام ہے، اس سے بہتر نیکی کا کام کیا ہے۔ اس طریقے سے عمل کرنے کے بعد انسان کو اپنے نفس کا تزکیہ کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے، عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یعنی کل کی فکر کرتے ہوئے انسان کو آخرت کی فکر کرتے ہوئے زندگی گزارنا چاہیے۔ عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اے لوگوں اپنے آپ کا محاسبہ اپنی دنیاوی زندگی میں موت آنے سے پہلے کر لو، اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور کل قیامت میں تمہارا حساب لیا جائے۔ کل قیامت میں جب تمہاری زندگی، تمہارے ہر پل کا، ہر سیکنڈ کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سوال کرے گا، حساب و کتاب ہوگا، تمہارا محاسبہ ہوگا، اس کل قیامت میں محاسبہ ہونے سے پہلے اسی دنیاوی زندگی میں اپنا محاسبہ کر لو، اس لیے کہ دنیاوی زندگی میں ہمارے پاس وقت ہے، ہمارے پاس وقت ہے۔ جب ہم تزکیہ نفس کریں گے، پتہ چلے گا کہ برائی کا کام کر لیا ہے تو وقت ہے، موت سے پہلے توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے۔ لیکن یہاں عمل کرنے کے لیے وقت ہے، توبہ کرنے کے لیے موت سے پہلے ہمارے پاس گولڈن چانسز موجود ہیں، لیکن آخرت میں عمل کرنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ ورک کرنے کا، عمل کرنے کا، نیکی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، معروف کرنے کا، کام کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہاں تو صرف بدلہ ملنے والا ہے، چاہے اچھائی کا کام کیے ہوں گے یا برائی کا کام کیے ہوں گے، صرف بدلے کا دن ہے وہ، مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا بادشاہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ وہاں صرف بدلہ ملنے والا ہے، اچھائی کا کام کیے ہیں تو اچھائی کا بدلہ ملنے والا ہے، اور اگرچہ برائی کا کام کیے ہیں تو برائی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کا جائزہ لے، اپنے نفس کا تزکیہ کر لیں، اگرچہ گناہ میں ملوث ہیں تو فوراً اللہ کی طرف رجوع ہوں اور توبہ استغفار کرتے ہوئے زندگی گزاریں، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاریں۔ اسی طریقے سے حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں تزکیہ نفس کے تعلق سے کہ بندہ خیر میں رہتا ہے، بندہ خیر میں رہتا ہے، اچھائی کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، کب تک؟ جب بندے کے نفس میں ایک نصیحت کرنے والا موجود ہو۔ حسن بصری فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ بندہ خیر میں رہتا ہے اس وقت تک جب بندے کے اندر خود اس کے نفس میں ایک نصیحت کرنے والا موجود ہو، یعنی نفس لوامہ ہمیشہ اسے ملامت کرتا ہو، اور وہ جو کھٹک محسوس ہوتی ہے ہمارے نفس کے اندر جب بھی ہم برائی کا کام کرتے ہیں اور ہم فوراً اس برائی کے کام سے رک جاتے ہیں، تو ایک نصیحت کرنے والا جو ہمارا خود کا نفس ہے، اس نصیحت کرنے والے کو ہمیں پہچاننا چاہیے، اور جب بھی عمل کرتے ہیں تو جب بھی کھٹک محسوس ہو کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں یہ کہیں نہ کہیں قرآن و حدیث کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے اپوزٹ ہے، تو انسان کو فوراً رک جانا چاہیے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خیر میں رہتا ہے وہ انسان جب تک اس کے نفس کے اندر، انسان کے دل میں ہی ایک نصیحت کرنے والا ناصح موجود ہو۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نازعات میں فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، رہا وہ شخص جو دنیاوی زندگی میں زندگی ایسے گزارتا ہے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے، تقوی اختیار کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، ہمیشہ گناہوں سے دور رہ کر زندگی گزارتا ہے اور نفسانی خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے بتائے ہوئے تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، اپنی منچاہی زندگی، منمانی زندگی، خواہشات نفس کی زندگی، خواہشات کی پیروی نہیں کرتا، بلکہ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، من جو چاہتا ہے من چاہی زندگی نہیں گزارتا، اپنے نفس پر ہمیشہ کنٹرول کرتا ہے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشگی کی زندگی جنت کا ٹھکانہ رکھا ہے، جنت کا ٹھکانہ ہے ایسے بندے کے لیے جو اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھ کر قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، شرعی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، اور اسی طریقے سے تقوی کی زندگی گزارتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور ہمیشہ فکر یہ رہتا ہے کہ کل قیامت میں میرا کیا حال ہوگا،
ہمیشہ آخرت کی فکر کرتے ہوئے، آخرت میں جو حساب و کتاب ہونے والا ہے اس کی فکر کرتے ہوئے انسان زندگی گزارتا ہے تو ہمیشہ کی زندگی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت اس کا ٹھکانہ رکھا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لہم مغفرۃ واجر عظیم، یعنی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں غائبانہ طور پر، یعنی ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا لیکن ایمان پختہ یقین ہے، عقیدہ توحید کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا مدبر ہے، ہمارا رازق ہے، اور مالک یوم الدین یعنی قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، قیامت میں میرا حساب و کتاب ہوگا، یہ دنیاوی زندگی میرے لیے امتحان کی جگہ ہے، یہاں اس امتحان میں مجھے پاس ہونا ہے، اور وہ جو رزلٹ کا دن ہے اس رزلٹ کے دن میں مجھے کامیاب ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے زندگی کا حساب و کتاب لے گا، میرے ہر پل ہر سیکنڈ کا حساب و کتاب لینے والا ہے۔ اس غیب کی باتوں پر ایمان لاتے ہوئے جو زندگی گزارتے ہیں ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے، مغفرت حاصل ہوتی ہے، اور کل قیامت میں ایسے لوگوں کے لیے اجر عظیم حاصل ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ایک جگہ فرماتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ کامیاب ہے وہ لوگ جو اپنے نفس کا تذکرہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، محاسبہ نفس کا محاسبہ کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، ہمیشہ اپنے زندگی کو اس پیمانے پر رکھ کر تولتے ہیں کہ میری زندگی قرآن و حدیث کے موافق ہے یا میری زندگی قرآن و حدیث کے مخالف ہے، میری زندگی قرآن و حدیث کی تعلیمات کے روشنی میں گزر رہی ہے یا میری زندگی قرآن و حدیث کی تعلیمات کے اپوزٹ گزر رہی ہے۔ اس پیمانے کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی جو گزارتا ہے، ایسے ہی لوگ محاسبہ نفس کرنے والے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، اور ایسے لوگوں کی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ لیکن آج دیکھیں گے نہ تو ہمارے معاشرے میں تزکیہ نفس کا معاملہ ہماری زندگی میں ہے، نہ تو نماز کی پابندی ہم کر رہے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ، مبارک مہینہ، نیکیوں کو لوٹنے کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، لیکن بہت افسوس کی بات، ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو پبلک ابھی نظر آتی ہے، مغرب میں بھی یہ پبلک نظر نہیں آتی، عشاء میں بھی یہ پبلک نظر نہیں آتی، عصر میں بھی دیکھیں گے پبلک نظر نہیں آئے۔ ہماری زندگی میں غفلت ہے، ہماری زندگی میں کوتاہی ہے، ہمیں اپنے نفس کا تزکیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس طریقے سے میرا نفس جمعہ کا دن میرے مائنڈ سیٹ میں جب بھی مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ آج جمعہ کا دن ہے، میں اچھے لباس پہنتا ہوں، غسل کرتا ہوں، اچھے لباس پہنتا ہوں، عطر استعمال کرتا ہوں، اور جلد سے جلد مسجد کو جانے کی تڑپ رکھتا ہوں، اور جتنی تڑپ ہم جمعہ کے نماز کے لیے رکھتے ہیں، بقیہ نماز میں ہم پر تو فرض ہے نا۔ عصر ہمارے لیے چھوٹ ہے کیا؟ مغرب ہمارے لیے چھوٹ ہے کیا؟ عشاء ہمارے لیے چھوٹ ہے؟ فجر ہمارے لیے چھوٹ ہے؟ نہیں میرے بھائی، 5 وقت اسی طریقے سے جب اسی جذبے کے ساتھ، اسی شوق و ذوق کے ساتھ اگرچہ نماز پڑھنے آئیں گے، تبھی جا کے ہم اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتے ہیں۔ نفس کے تزکیے کے لیے جو وسائل ہیں اس میں ایک یہ ہے کہ انسان ہمیشہ آخرت کی سوچے، ہمیشہ آخرت کی فکر کرے کہ آخرت میں میرا کیا حال ہونے والا ہے، اس کے بعد قرآن و حدیث کے مطابق شرعی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارے، تقوی والی زندگی گزارے، اور ذکر الہی کرتے ہوئے، اللہ کے اطاعت کرتے ہوئے، اللہ کو یاد کرتے ہوئے، اور نماز کی پابندی کرتے ہوئے زندگی گزارے، اور ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھنا، توحید کے مطابق زندگی گزارنا، اور آخرت کا جو عقیدہ ہے، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کے مطابق زندگی گزارنا، اور ہمیشہ جب انسان جنت و جہنم کا تصور، جنت و جہنم کا تذکرہ کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، موت کی فکر لیتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، تبھی جا کے اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے نفس کا تزکیہ کر سکتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ جہاں بھی مسلمان مظلومین ہیں، جہاں بھی مسلمانوں پہ دنیا بھر میں ظلم ہو رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان ظالموں کو یا تو ہدایت دے یا ان ظالموں کو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فلسطین کے، خصوصاً فلسطین کے مسلمان اور غزہ میں جو ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کے ایمان میں اور تقویت بخشے، اور ان کے جو بھی زندگی گزارنے کے بنیادی وسائل ہیں ان تک فراہم کرے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس رمضان کے مہینے سے، مبارک مہینے سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔